بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین کی لاش کی حفاظت کرنے والا شیر ابو الحارث۔ ناظرین، ابو الحارث شیر کون تھا؟ اس شیر کی ملاقات کس صحابی رسول سے ہوئی تھی؟ اور کیا واقعی میدان کربلا میں ابو الحارث شیر امام عالی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے جسد اطہر کی حفاظت کے لیے آیا تھا؟ کربلا میں ایک اہم مقام کو شیر فضا کیوں کہا جاتا ہے؟ ابو الحارث شیر کا اصل واقعہ کیا ہے؟ کیا یہ من گھڑت روایت ہے یا حقیقت پر مبنی واقعہ ہے؟ ناظرین، واقعہ کربلا کے ساتھ تاریخ کے کئی عجیب و غریب اور ایمان افروز واقعات منسوب ہیں، جن میں سے ایک واقعہ ابو الحارث شیر کا ہے۔ کتاب کشف الاسرار میں معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں ایک شیر ابو الحارث کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر اپنا سر خم کر دیا تھا، اور ایک بیاباں جنگل میں اس غلام کی دوسرے درندوں سے حفاظت کی تھی۔ اس معجزہ کا ذکر امام حاکم طبرانی اور بخاری نے تاریخ کبیر میں روایت کیا ہے، جبکہ ابن راشد اور بہقی نے بھی یہی واقعہ صحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، نسلاً رومی تھے۔ وہ اس واقعے کی راوی خود ہی فرماتے ہیں، میں سمندر میں ایک کشتی پر سوار تھا، یا کشتی ٹوٹ گئی تو میں اس کے ایک تختے پر سوار ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک ایسی جگہ پھینک دیا جو شیر کی کچھار تھی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ وہ شیر سامنے تھا۔ میں نے کہا، یا ابا الحارث، شیر کی کنیت، میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ تو اس شیر نے فوراً اپنا سر خم کر دیا اور اپنے کندھے سے مجھے اشارہ کیا، اور وہ اس وقت تک مجھے اشارہ اور رہنمائی کرتا رہا جب تک کہ اس نے مجھے صحیح راہ پر نہ ڈال دیا۔ پھر جب اس نے مجھے صحیح راہ پر ڈال دیا تو وہ دھیمی آواز میں گرایا، سو میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے الوداع کہہ رہا ہے۔ ناظرین، دوسری حدیث میں یہ واقعہ یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ایک دفعہ روم کے علاقے میں لشکر اسلام سے بچھڑ گئے، یا وہ ارض روم میں قید کر دیے گئے۔ وہ وہاں سے بھاگے تاکہ لشکر سے مل سکے کہ اچانک ایک شیر ان کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے اس سے کہا، ابو الحارث، میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور میرا معاملہ اس طرح ہے کہ میں لشکر سے بچھڑ گیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ شیر فوراً دم ہلاتا ہوا ان کی طرف آیا اور ان کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ جب بھی وہ کسی درندے کی آواز سنتا تو وہ شیر فوراً حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے آ جاتا۔ جب خطرہ ٹل جاتا تو پھر وہ واپس آ جاتا اور ان کے پہلو میں چلنا شروع کر دیتا۔ وہ اسی طرح ان کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ لشکر میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد وہ شیر واپس لوٹ آیا۔ ناظرین، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ تاریخ کی کئی کتابوں میں موجود ہے کہ ان کی ملاقات جنگل میں ایک شیر سے ہوئی، جسے انہوں نے ابو الحارث کی کنیت سے پکارا اور اپنا تعارف یوں کروایا کہ میں رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
آزاد کردہ غلام ہوں۔ تو اس شعر نے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نہ صرف حفاظت فرمائی بلکہ ان کی رہنمائی کرتا ہوا ان کے ساتھ آیا، یہاں تک کہ وہ اپنے لشکر سے ملے۔ اس کے بعد وہ شعر واپس چلا گیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ اس شعر ابو الحارث کا کربلا اور امام عالی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ ناظرین، بعض غیر مستند روایت کے مطابق بچپن میں امام عالی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے ایک شیر کا بچہ گھر میں پالا ہوا تھا۔ جب وہ جوان ہوا تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے، اس شیر کو جنگل میں چھوڑ کر آنے کا حکم دیا گیا۔ روایات کے مطابق وہ شیر امام حسین ابن علی علیہ السلام سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس شیر کی کنیت ابو الحارث تھی۔ ممکن ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات اسی شیر ابو الحارث سے ہوئی جس نے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جنگل میں ان کی حفاظت کی۔ ناظرین، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا تو امام عالی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ آپ کی والدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ضعیف کنیز جناب بی بی فضہ نوبیہ سلام اللہ علیہا بھی موجود تھی، اور اس وقت وہ بی بی زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کی کنیز تھی۔ یزیدی فوج نے جب امام عالی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کیا اور یہ ارادہ کیا کہ شہدائے کربلا کی لاشوں کو گھوڑوں سے پامال کیا جائے، تو جناب بی بی فضہ نوبیہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ گھوڑے لاشوں کی طرف آ رہے ہیں، تو آپ نے فرات کی طرف منہ کر کے فریاد کی، یا ابا الحارث، یا ابا الحارث۔ روایات کے مطابق خدا کے حکم سے وہ شیر ابو الحارث آیا اور اس نے آ کر امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کی حفاظت کی اور رویا اور گھوڑوں کو قریب نہیں آنے دیا۔ ناظرین، زیارت کربلا میں ایک مقام بہت اہم مقام ہے۔ اس مقام کی نسبت اسی واقعہ اور اسی شیر ابو الحارث سے ہے اور جناب بی بی فضہ سلام اللہ علیہا سے ہے۔ اس مقام کو مکہ میں شیر فضہ کہا جاتا ہے۔ زائرین جب کربلا جاتے ہیں تو زیارت میں مکے میں شیر فضہ کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ دیجیے اجازت کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیے نازیہ ٹیوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔